ہم تخلیقی عوامل پر جب غور کرتے ہیں تو بنیادی بات جو سامنے آتی وہ یہ ہے کہ کائنات بھی دراصل دو رخوں پر قائم ہے، یعنی کائنات کی تخلیق دو رخوں پر ہوئی ہے۔ ایک رخ خالق ہے اور دوسرا رخ مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق کا تعین اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کائناتی تخلیق کا فارمولہ ہی یہ بنا کہ کائنات میں بیک وقت دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا اگر مخلوق ہے تو خالق بھی ہے، اور خالق اگر ہے تو مخلوق بھی ہے۔ جب بنیادی دو رخوں پر قائم ہوئی تو کائنات میں موجود ہر تخلیق دو رخوں سے مرکب ہوگی۔ اب جیسے مذکر ہے، مؤنث ہے، ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ بیج بھی دو رخوں سے مرکب ہے، یعنی دو دانوں سے مرکب ہے۔ اب بیج کے دو دانے، یہ دو پرت اگر نہ ہو، مثلا آپ مارچ کی دال کو اس طرح زمین میں ڈالیں کہ دو پرت کے اوپر غلاف نہ ہو، مثلا دال دھلی بھی ہو، یہ دال الگ الگ دال کے دو پرت ہوں، ایسی صورت میں جب آپ زمین میں اس دال کو ڈالیں گے تو وہاں دال کا پودا نہیں اگے گا۔ علی ھذا القیاس کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بغیر باپ کے اولاد پیدا ہو گئی ہو یا بغیر ماں کے اولاد پیدا ہو گئی ہو۔ اب اس زمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائش کا سلسلہ ہے وہ مستثنیات میں ہے، اور اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر کے دکھایا، بغیر ماں کے بھی پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، اور بغیر باپ کے بھی تخلیق عمل میں آئی۔ لیکن قانون اپنی جگہ قانون ہے۔ اب اگر ہم آدم کی پیدائش سامنے رکھیں تو آدم کی پیدائش میں بھی دو رخ کام کر رہے ہیں، مثلا ایک خود اللہ تعالیٰ اور ایک آدم۔ آدم کے بعد حوا کی پیدائش زیر بحث آتی ہے، وہاں بھی دو رخ کام کر رہے ہیں، یعنی ایک آدم اور ایک آدم کے اندر اما حوا کا پرت۔ تو آدم جو ہے دو رخوں سے مرکب تھا، ایک خود سے آدم بحیثیت آدم کے، اور دوسرا جو اس کا اندرونی پرت تھا وہ حوا کا تھا۔ آدم کی توجہ یا آدم کی مرکزیت یا تخلیقی فارمولے میں گہرائی پیدا ہوئی، اور آدم کی جو ذہنی مرکزیت ہے وہ اپنے اندر رخ عورت یا اما حوا کے اوپر جب پوری توانائیوں کے ساتھ ذہن ایک نقطے پر قائم ہو گیا تو آدم کے اندر سے حوا باہر آ گئی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آدم کے اندر اگر حوا ہوتی ہی نہیں تو آدم کی پیدائش کیسے ہوتی؟ اسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائش کا سلسلہ ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کے یہاں ایک مقدس بیٹا پیدا ہوگا، اللہ کا بندہ پیدا ہوگا۔ حضرت مریم نے جواباً یہ کہا کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، میرے کیسے اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ اس فرشتے نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور بلا شبہ
اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جبریل کا آنا یا فرشتے کا آنا یہ بہت زیادہ غور طلب ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ حضرت مریم بہت دنوں سے اس کمرے میں بند تھی، چلے میں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بھانجی تھی یا بھتیجی تھی، وہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کھانا ہی دینا بھول گئے انہیں۔ تو جب دروازہ کھول کے دیکھا تو وہاں ان کو خوش و خرم دیکھا، کوئی کمزوری ان کی چہرے پر نظر نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا بھئی میں تو کھانا تمہیں دینا بھول گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا کھانے کا انتظام تھا اور قدرتی طور پر ماورائی طریقے پر مجھے کھانا مل رہا ہے اور میں کھا رہی ہوں، کوئی مجھے کمزوری وغیرہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلنے کے دوران ان کے اندر ایک ماورائی جو نظر ہر آدمی میں ہوتی ہے وہ اس سے متاثر ہو گئی تھی اور وہ نظر ان کے اندر کھل گئی تھی۔ پھر یہ کہ حضرت جبریل یا جو بھی فرشتے، وہاں جبریل کا تو نام ہے یا فرشتے کا نام ہے، جب وہ آئے تو ظاہر ہے حضرت مریم علیہ السلام نے اس فرشتے کو دیکھا، اس فرشتے کو پہچانا، اور اس فرشتے نے یہ بات بھی کہی کہ بس میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ جو حکم کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو اندرونی نظر تھی یا روح کی نظر تھی وہ کھل گئی تھی، وہ بیدار ہو گئی تھی۔ تو جو آنکھ ماورائی کھانوں کو دیکھ سکتی ہے، جو جسم ماورائی کھانوں کو کھا سکتا ہے، ان سے استفادہ کر سکتا ہے، اور جو آنکھ جبریل کو یا فرشتے کو دیکھ سکتی ہے، ظاہر ہے اماں مریم نے بھی اپنے اندر دوسرے رخ آدم کو دیکھ لیا۔ جس طرح آدم نے اپنے اندر حوا کا رخ دیکھا، اسی طرح مریم بیوی نے اپنے اندر مردانہ رخ دیکھ لیا، آدم کا رخ دیکھ لیا۔ جب اماں مریم نے اپنے اندر مرد کا رخ ملاحظہ کر لیا جو ان کے اندر مغروب رخ تھا، دوسری طرف ان کے کانوں میں فرشتے کی یہ بات بھی آئی اور دماغ میں اس کی گنجار ہوئی کہ اللہ ایسا چاہتا ہے، تو مریم کا ذہن جو ہے ہر طرف سے ہٹ کر اپنے اندر دوسرے مرد رخ میں مرکوز ہو۔ جیسے ہی وہ مرد رخ میں اماں مریم کا ذہن مرکوز ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آ گئی۔ جو بات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی اماں حوا کے سلسلے میں، بالکل وہی قانون اماں مریم کے ساتھ ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ تو اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ایک رخ سے پیدا ہوئے، ایک رخ سے پیدا نہیں ہوئے۔ وہ قانون اپنی جگہ ہے۔ جس طرح اماں حوا بغیر باپ کے پیدا ہو گئی اور وہاں بھی دو رخ جو ہیں وہ زیر بحث آ رہے ہیں، اسی صورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اماں مریم سے اس طرح پیدا ہو گئے جس طرح اماں حوا حضرت آدم سے پیدا ہوئی تھی۔ مقصد وہی ہے کہ یہ کائنات جتنی بھی ہے، جو بھی کچھ ہے یہاں، اس کی بنیاد دو رخوں پر قائم ہے۔ پہلا رخ اللہ اور دوسرا رخ مخلوق۔ اب مخلوق سے مزید جتنی بھی تخلیقات عمل میں آئیں گی، چونکہ بیس دو رخ بن گئے ہیں، اس لیے کوئی بھی چیز دو رخوں سے باہر وجود نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ صاحب وہ حلق کے بھی دو حصے ہیں، پھیپھڑے بھی دو ہیں، گردے بھی دو ہیں، جگر بھی دو ہیں، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، یہ ساری چیزیں دو دو ہیں ظاہرہ رخ میں۔ لیکن قانون آدم علیہ السلام سے اماں حوا کی پیدائش کا قانون اور حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں ہی نہیں، ساری کائنات میں دو رخوں سے الگ نہیں ہو سکتی۔ تخلیق کا قانون ہی یہ بن گیا